السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ واتباعہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر ویقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة اولئک سیرحمہم اللہ۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انما النساء شقائق الرجال۔ محترم جناب بی پی گپتا صاحب، بزرگوں، بھائیوں اور ماں اور بہنوں، میرے لیے یہ خوشی اور مسرت کی بات ہے کہ اس وقت آپ کے درمیان ایک اہم موضوع تحفظ ناموس نسواں اور اسلام پر کچھ اظہار خیال کا موقع مل رہا ہے۔ عورتوں کے تعلق سے اسلام کو بہت بدنام کیا گیا ہے اور بہت سارے الزامات لگائے گئے ہیں اور بہت ساری مس انڈرسٹینڈنگ لوگوں کے درمیان پائی جاتی ہے۔ یہ صحیح ہے کہ ہمارا سماج اور ہمارا معاشرہ اسلامی تعلیمات کے مطابق آئیڈیل اور معیاری نہیں ہے، لیکن اگر اسلام کے بارے میں کوئی رائے دینی ہے تو قرآن اور حدیث میں جو اسلام کا تصور ہے، اسلام کی تعلیمات ہیں، اس کی روشنی میں رائے دینی ہوگی۔ مسلمانوں کے بارے میں رائے دی جا سکتی ہے، ان کے سماج کے بارے میں رائے دی جا سکتی ہے، لیکن کسی دھرم کے بارے میں اگر رائے دینی ہو تو اس کے گرنتھوں کو دیکھنا ہوگا، اس کے اصولوں کو دیکھنا ہوگا اور اس کی تعلیمات کو دینا ہوگا۔ آج مسلم سماج میں بہت سی خرابیاں پائی جاتی ہیں، مسلم سوسائٹی میں بہت سے عیوب پائے جاتے ہیں، ان کو دور کرنا، ان کی اصلاح کرنا، یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے اور اس کی کوشش کرنی چاہیے۔ لیکن ایک بات بالکل واضح رہنی چاہیے کہ اسلام کسی کی جاگیر نہیں ہے اور قرآن کسی کا دھروہر نہیں ہے۔ اسلام مانوتا کے نام اللہ کا اور ایشور کا سندیش ہے اور اس پر ساری مانوتا کا ادھیکار ہے۔ میرا جتنا ادھیکار ہے اس سے ذرہ برابر کم گپتا صاحب کا نہیں ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن نے ان کو رحمت للعالمین بنا کر کے بھیجا ہے۔ وہ کسی خاص گروہ کے لیے نہیں آئے، کسی خاص جماعت کے لیے نہیں آئے، کسی خاص زمانے کے لیے نہیں آئے، کسی وشیش یگ کے لیے نہیں آئے۔ وہ ساری دنیا کے لیے رحمت بن کر کے آئے اور جب تک دنیا ہے اس وقت تک ان کا پیغام ہے، ان کی زندگی ہے، ان کی شکشائیں ہیں، ان کی جیونی ہے۔ اس سے فائدہ اٹھانا یہ سب کی ذمہ داری ہے۔ یہ صحیح ہے کہ جو مسلمان ہیں، جو اپنے آپ کو ان کی طرف منسوب کرتے ہیں، ان کی دوہری ذمہ داری ہے اور ان کی ڈیوٹی ڈبل ہے۔ ایک طرف تو وہ ایمانداری کے ساتھ جو طریقہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے اس کے اوپر عمل کریں اور اپنے گھر کو، خاندان کو، اپنے سماج کو اس کے مطابق ڈھالیں اور بنائیں، اور دوسری طرف محبت کے ساتھ سارے انسانوں تک اللہ کے اس پیغام کو پہنچائیں۔ یہ ایک امانت ہے جسے ہمیں تمام لوگوں تک پہنچانا ہے، اور یہ دونوں ذمہ داری ادا کر کے ہی ہم اللہ تعالیٰ کی رضا اور اس کی خوشنودی حاصل کر سکتے ہیں۔ اس میں سے اگر کسی میں بھی کوتاہی ہوگی تو ہم پکڑ سے بچ نہیں سکتے۔ عورت کا کیا مقام ہے، کیا مرتبہ ہے، عورت کو کیا عزت دی ہے اسلام نے، اور کس طریقے سے عورتوں کے حقوق کا تحفظ کیا ہے، عورتوں کے ناموس کا تحفظ کیا ہے، یہ تاریخ کا ایک حصہ ہے۔
نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں تشریف لائے تو اس وقت عورتوں کی جو حالت تھی اس پر بہت زیادہ تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، بہت سی باتیں آپ کے سامنے آئی ہیں۔ آپ یہ دیکھیے کہ جس معاشرے میں، جس سماج میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آنکھ کھولی تھی، عربوں کا جو ماحول اور ان کا جو سماج اور ان کی جو سوسائٹی تھی، وہاں صورتحال یہ تھی کہ اگر کسی کے ہاں بچی کی پیدائش ہوتی تھی تو اس کا چہرہ اتر جاتا تھا۔ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ يَتَوَارَىٰ مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ أَيُمْسِكُهُ عَلَىٰ هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ۔ جب کسی کو یہ بتایا جاتا تھا کہ تمہارے یہاں بچی پیدا ہوئی ہے تو اس کا چہرہ اتر جاتا تھا اور وہ لوگوں سے چھپتا تھا۔ کیا کرے وہ؟ ذلت اور رسوائی کے ساتھ اس کو باقی رکھے یا اس کو زمین میں لے جا کر کے دفن کر دے۔ کتنی سنگ دلی کی بات تھی کہ عرب کے معاشرے میں زندہ بچیوں کو گاڑ دیا جاتا تھا، درگور کر دیا جاتا تھا، دفن کر دیا جاتا تھا۔ قرآن نے کہا وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ۔ یاد کرو قیامت کا وقت جب زندہ درگور کی ہوئی بچی سے پوچھا جائے گا کہ کس جرم میں اس کا قتل ہوا، کس گناہ میں اس کا قتل ہوا۔ ایسا ماحول تھا، ایسا معاشرہ تھا، ایسا سماج تھا۔ اس سماج میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے اور آپ نے قرآن کے ذریعے سے، اپنے ارشادات کے ذریعے سے عورت کو اس کا مقام دیا، سمان دیا، عزت دیا، احترام دیا اور معاشرے میں اس کا رول اور اس کا کردار متعین کیا۔ اسلام نے کن کن پہلوؤں سے عورتوں کو عزت دی ہے؟ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِن ذَكَرٍ أَوْ أُنثىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا۔ جو بھی نیکی کرے گا، چاہے وہ مرد ہو، چاہے وہ عورت ہو، چاہے وہ پروش ہو، چاہے وہ ناری ہو، وہ جنت میں جائے گا اور اللہ کی رضا حاصل کرے گا۔ نیکی کرنا، جنت حاصل کرنا، ثواب حاصل کرنا، اس پر مردوں کا بھی ادھیکار ہے، عورتوں کا بھی ادھیکار۔ یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس سے عورت کو محروم کیا جائے یا ناریوں کو ونچت کیا جائے۔ علم حاصل کرنا، گیان حاصل کرنا، نالج حاصل کرنا، یہ مرد کا بھی فریضہ ہے، ذمہ داری ہے، عورت کی بھی ذمہ داری ہے۔ آپ نے فرمایا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم۔ علم حاصل کرنا یہ ہر مسلمان کی ذمہ داری، چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو۔ اور آپ یہ دیکھیے کہ ان تعلیمات کا نتیجہ یہ ہوا کہ صحابیات نے مختلف علوم اور فنون میں کمال پیدا کیا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا قرآن میں اور فقہ میں، حدیث میں اتنی مہارت رکھتی تھیں کہ مرد ان سے آ کر کے مسئلہ پوچھتے تھے۔ کئی ہزار حدیثیں ہیں جن کی روایت حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کی ہے۔ بڑی عالمہ تھیں، بڑی مفسرہ تھیں، بڑی فاضلہ تھیں۔ تو علم کا دروازہ سب کے لیے کھلا۔ پھر اسی طریقے سے آپ دیکھیے کمانے کا حق، ملکیت کا حق، للرجال نصیب مما اکتسبوا وللنساء نصیب مما اکتسبنا۔ مردوں کا حصہ ہے جو وہ کمائے، عورتوں کا حصہ ہے جو وہ کمائے۔ حضرت خدیجہ کتنی مالدار تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی زوجہ محترمہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج کے سلسلے میں طرح طرح کے اعتراضات کیے جاتے ہیں۔ تاریخ یہ بتاتی ہے کہ جب آپ کی پہلی شادی ہوئی مکہ مکرمہ میں، اس وقت آپ کی عمر 25 سال تھی اور ایک بیوہ حضرت خدیجہ سے آپ کی شادی ہوئی جن کی عمر 40 سال تھی، 15 سال کا ڈیفرنس تھا۔ اور ان کی حیات میں آپ نے کوئی شادی نہیں کی، باقی شادیاں بعد میں ہوئی ہیں۔ اور حضرت عائشہ کے علاوہ جتنی شادیاں ہوئی ہیں سب بیوہ عورتوں سے کیا آپ نے۔ اور مختلف اس کی حکمتیں تھیں، مختلف مصلحتیں تھیں، دعوتی لحاظ سے، سماجی لحاظ سے، جس مشن کو آپ لے کر کے آئے تھے اس مشن کو آگے بڑھانے کے لحاظ سے مختلف حکمتیں اور مصلحتیں تھیں، جس کی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ شادی کی۔ تو عورت کو ملکیت کا حق ہے، عورت کو کمانے کا حق ہے، وہ اپنے مال میں تصرف کر سکتی ہے، جس طریقے سے چاہے اسے
حدود الہی کے اندر رہتے ہوئے اس کو خرچ کر سکتی ہے وہ۔ پھر اسی طرح سے آپ دیکھیے سماج کو بنانا اور سماج کے اندر بھلائیوں کو قائم کرنا اور سماج سے برائیوں کو مٹانا، یہ مرد کی بھی ذمہ داری ہے، عورت کی بھی ذمہ داری ہے۔ والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض، مومن مرد اور مومن عورتیں ایک دوسرے کے رفیق ہیں، ایک دوسرے کے غمگسار ہیں۔ یامرون بالمعروف وینہون عن المنکر، یہ دونوں بھلائی کا حکم دیتے ہیں، برائی سے روکتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں۔ اولئک سیرحمہم اللہ، جو لوگ ان اوصاف کے حامل ہیں ان پر اللہ کی رحمت ہے، ان پر اللہ کی رضا ہے۔ تو سماج کے اندر اصلاح کا کام کرنا، بھلائی کا کام کرنا، یہ مردوں کی بھی ذمہ داری ہے، عورتوں کی بھی ذمہ داری ہے، مردوں کی بھی ڈیوٹی ہے، عورتوں کی بھی ڈیوٹی ہے۔ اسی طرح سے سماج کے اندر ایک ذمہ دارانہ حیثیت اسلام نے مرد کو بھی دی ہے اور عورت کو بھی دی ہے۔ آپ نے فرمایا کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ یوم القیامہ، تم میں کا ہر ایک ذمہ دار ہے، نگراں ہے، نگہبان ہے، اور ان کی زیر نگرانی جو لوگ ہیں ان کے بارے میں قیامت کے دن ان سے پوچھا جائے گا، ان سے سوال کیا جائے گا۔ مرد بھی ذمہ دار ہے اور عورت بھی ذمہ دار ہے۔ تو مختلف حیثیتوں سے، چاہے وہ دینی حیثیت ہو، سماجی حیثیت ہو، سول حیثیت ہو، ہر حیثیت سے عورتوں کو پورا مقام دیا گیا ہے، ان کو عزت اور ان کو احترام دیا گیا ہے، ان کو پورا سمان دیا گیا ہے، ان کے پورے حقوق ہیں جو قرآن اور حدیث کے اندر موجود ہیں، جس کا اعتراف دوسرے لوگوں نے بھی کیا ہے۔ وراثت کا حق اسلام نے دیا۔ اس سے پہلے تو ایسا ہوتا تھا جاہلی سماج میں کہ کوئی شخص مرتا تھا تو اس کی بیوی بھی وراثت کا ایک حصہ ہو جاتی تھی، وہ بھی ایک مال موروث ہو جاتی تھی۔ قرآن نے کہا وَلَا تَرِثُ النِّسَاءَ کَرْہًا، وراثت میں وہ حق نہیں دیتے تھے عورتوں کو، وہ کہتے تھے جو تلوار اٹھاتا ہے، جو جنگ کرتا ہے، جو قبیلے کی مدافعت کرتا ہے وہ وارث ہوگا، اسے ملکیت کا حق ہوگا۔ لیکن قرآن نے اعلان کیا لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِّمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا۔ والدین اور رشتہ دار جو چھوڑ کے جاتے ہیں اس ترکے میں مردوں کا بھی حصہ ہے، عورتوں کا بھی حصہ ہے۔ بیوی کی حیثیت سے وارث ہوتی ہے، ماں کی حیثیت سے وارث ہوتی ہے، بیٹی کی حیثیت سے وارث ہوتی ہے، بہن کی حیثیت سے وارث ہوتی ہے۔ اور وراثت کا معاملہ ایسا ہے کہ قرآن نے تفصیل کے ساتھ سورہ نساء میں اس کا ذکر کیا ہے اور کس کا کتنا حق ہے اسے بتایا ہے، اور بڑی تاکید ہے کہ اللہ کی حدود ہیں، اگر تم اس کا لحاظ نہیں کرو گے تو اللہ کے عذاب سے تم بچ نہیں سکتے۔ یہ افسوس کی بات ہے کہ ہمارے معاشرے میں عورتوں کو وراثت میں دینے کا رواج نہیں ہے۔ یہ بہت غلط چیز ہے جسے ہمیں ختم کرنا چاہیے۔ وراثت میں جس کا جتنا حق ہے اسے ملنا چاہیے، ایسا نہ ہو کہ بیٹے وراثت میں حصہ پائیں اور بیٹیاں رہ جائیں، بھائی وراثت میں حصہ پائیں اور بہن رہ جائیں۔ بیوی کا جو حق ہے ملنا چاہیے، ماں کا جو حق ہے ملنا چاہیے، بیٹی کا جو حق ہے ملنا چاہیے، بہن کا جو حق ہے ملنا چاہیے۔ تو وراثت کا پورا جو قانون ہے اسلام کا، اس میں عورتوں کے حقوق متعین کیے گئے ہیں۔ تو مختلف حیثیتوں سے اسلام نے عورتوں کے حقوق اور ان کے مقام اور مرتبے کا لحاظ کیا ہے۔ البتہ یہ ہے کہ عورتوں کے ساتھ فطری طور سے کچھ ایسی چیزیں ہیں جو ان کی خصوصیت ہے۔ آج بڑی آزادی کی بات ہوتی ہے، مساوات کی بات ہوتی ہے، اور مردوں کے شانہ بشانہ عورتوں کو کھڑا کرنے کی بات ہوتی ہے، اور بہت چالاکی کے ساتھ، بڑی عیاری کے ساتھ عورتوں کا استحصال کیا جاتا ہے، اور عورتوں کے اوپر ڈبل اور دوہری ذمہ داری ڈالی جاتی ہے۔ بعض چیزیں تو ایسی ہیں جو عورتوں کے ساتھ خاص ہیں، مرد تو اس میں کوئی حصہ نہیں بٹا سکتا۔ آپ یہ بتائیے کہ ولادت کی ذمہ داری، بچہ جننے کی ذمہ داری، یہ تو عورت کی خصوصیت ہے، کیا مرد اس میں حصہ بٹا سکتا ہے؟ وہ تو اسے ہی کرنا ہے۔ اپنے بچے کو 9 مہینے پیٹ میں لے کر کے وہ عورت چلتی ہے، کتنا بڑا بوجھ ہے جو وہ اٹھاتی ہے، پھر بچے کی پرورش کرتی ہے، اس کو دودھ پلاتی ہے،
اس کی حضانت ہے، اس کی رضاعت ہے، مرد اس میں کچھ کر سکتا ہے؟ یہ تو عورت کی خصوصیت ہے، اس لیے عورت کا درجہ بھی بہت ہے۔ ایک صحابی نے پوچھا اللہ کے رسول سے، من احق الناس بحسن صحابتی یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ مستحق کون ہے؟ آپ نے کہا امک، تمہاری ماں۔ انہوں نے کہا اس کے بعد کون ہے؟ آپ نے کہا تمہاری ماں۔ انہوں نے کہا اس کے بعد کون ہے؟ آپ نے کہا تمہاری ماں۔ چوتھی بار جب انہوں نے کہا اس کے بعد کون ہے، تب آپ نے کہا کہ تمہارے والد۔ تو والد کے مقابلے میں والدہ کا درجہ 3 گنا بڑھا ہوا ہے، اس لیے کہ جو قربانیاں دیتی ہے ایک ماں وہ کوئی دوسرا نہیں دے سکتا۔ تو عورت کی جو خصوصیات ہیں، جو چیزیں اس کے ساتھ مخصوص ہیں، آپ اس کو نظر انداز کرتے ہیں، اس کے ساتھ اور بوجھ بھی اس کے اوپر ڈالتے ہیں، اور ذمہ داریاں بھی اس کے اوپر ڈالتے ہیں، تاکہ اس کی کمر ٹوٹ کر کے رہ جائے، اور خاندان کا جو نظام ہے، بچوں کی پرورش کا جو نظام ہے، وہ درہم برہم ہو کر کے رہ جائے۔ آج اسے عورت کی آزادی کا نام دیا گیا ہے۔ عورتوں کے اوپر دوہری ذمہ داریاں ڈال کر کے عورت کی کمر توڑ دی گئی ہے، اور اسے تحریر مرأہ اور آزادی نسواں کا نام دیا گیا۔ اسلام اس کا قائل نہیں، اسلام اس بات کا خیال کرتا ہے کہ کس کے ساتھ کیا خصوصیات ہیں، اس کے لحاظ سے اس کی ذمہ داری ہونی چاہیے، اس کے لحاظ سے اس کی ڈیوٹی ہونی چاہیے، کاموں کو تقسیم کرنا چاہیے، جو جس کام کے لیے مناسب ہے وہ کام اس کے ذمے ہونا چاہیے۔ ایک عورت کے اندر جو محبت ہے، اس کے اندر جو رقت ہے، اس کے اندر جو نرمی ہے، اس کے اندر جو لطف ہے، اس کے اندر جو کرم ہے، جس کی وجہ سے وہ اپنے بچے کی پرورش کرتی ہے، وہ مرد نہیں کر سکتا ہے، باپ نہیں کر سکتا ہے۔ کیسے کیسے وہ اپنے بچے کے لیے جتن کرتی ہے، اس کی تھوڑی سی تکلیف برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتی۔ وہ ماں ہے، اس ماں کی ممتا ہے۔ ایک بار کچھ قیدی آئے ہوئے تھے، ان قیدیوں میں ایک عورت بہت ہی بے چینی کے عالم میں ادھر ادھر بھاگ رہی تھی، اس کا بچہ کھو گیا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ بچہ جب نظر آیا، دوڑ کے گئی اور اس کو اٹھا کر کے اس نے اپنے سینے سے لگا لیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو بہترین معلم تھے، بہترین مربی تھے، بہترین ٹریننگ دینے والے تھے، وہ اس طرح کے مواقع کا استعمال کرتے تھے۔ آپ کے ساتھ صحابہ بیٹھے ہوئے تھے، آپ نے کہا یہ بتاؤ کہ یہ عورت اس بچے کو آگ میں پھینک سکتی ہے؟ انہوں نے کہا کیسے پھینک سکتی ہے؟ تھوڑی دیر کے لیے اس کی جدائی برداشت نہیں ہوئی، پریشان ہو گئی، اور بچہ جب ملا اٹھا کے اپنے سینے سے لگا لیا، یہ اس کو آگ میں کیسے پھینک سکتی ہے؟ تو آپ نے کہا کہ یہ عورت اپنے بچے پہ جتنی مہربان ہے، اللہ تعالیٰ اس سے کہیں زیادہ اپنے بندوں پہ مہربان ہے، اس لیے ان کو سنبھلنے کا موقع دیتا ہے، ان کو پلٹنے کا موقع دیتا ہے، فوراً گرفت نہیں کرتا ہے، ان کو موقع دیتا ہے، ڈھیل دیتا ہے۔ تو عورت کے اندر فطری طور سے جو صلاحیتیں رکھی گئی ہیں، اس کی وجہ سے وہ بچے کی بہترین پرورش کرتی ہے۔ مرد چاہتا ہے کہ وہ پرورش بھی کرے، یہ تمام تکلیفیں بھی اٹھائے، بازار میں آ کر کے ہمارے کندھے سے کندھا ملا کے کام بھی کرے، کارخانے میں بھی کام کرے، اور آفس میں بھی کام کرے، اور فیکٹری میں بھی کام کرے، گھر کے اندر بھی کام کرے، گھر کے باہر بھی کام کرے۔ یہ عیاری ہے، یہ چالاکی ہے، اور یہ مردوں کی بہت بڑی سازش ہے، جس سازش میں پھنسا کے عورتوں کا وہ استحصال کر رہے ہیں۔ اسلام نے اس کی رعایت کی ہے۔ عورت اور اس کی خصوصیات اور اس کے اندر جو صلاحیتیں دی ہیں، اس کے لحاظ سے اس کے لیے دائرہ کار اور اس کے لیے کام، یہ اسلام نے طے کیا ہے۔ عورت کے اندر جو خاص خصوصیات ہیں، اس میں سب سے بڑی چیز ہے کہ اس کے اندر بہت محبت، بہت رقت اور بہت نرمی ہوتی ہے۔ اسی طرح سے اس کے اندر تاثر اور انفعال بھی ہوتا ہے، کسی چیز سے متاثر ہو جاتی ہے، اس کا لحاظ کرنا بھی ضروری ہے۔ مرد جتنا برداشت کر سکتا ہے، اس کے اندر جو قوت اور طاقت ہوتی ہے، عورت کے اندر اتنی قوت اور اتنی طاقت نہیں ہوتی ہے، اس کا لحاظ کرنا بھی ضروری ہے۔ تو ان تمام چیزوں کا لحاظ اسلام نے کیا ہے، اور ان چیزوں کا اگر لحاظ نہیں کیا جائے گا تو یہ فطرت سے بغاوت ہے، اور جو سماج اور جو معاشرہ فطرت سے بغاوت کرے گا وہ سکون کے ساتھ نہیں رہ سکتا۔ فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا لا تبدیل لخلق اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے جو دین بھیجا ہے، جو ہدایات بھیجی ہیں، وہ انسان کی فطرت کے مطابق ہیں، نیچر کے مطابق ہیں، اور اگر ان کی خلاف ورزی کی جائے گی تو ایک طریقے سے آپ نیچر سے جنگ کر رہے ہیں،
فطرت سے جنگ کر رہے ہیں اور اس کے نتیجے میں آپ کو بربادی اور انتشار کے علاوہ کچھ نہیں مل سکتا ہے۔ عورت کی حفاظت کے لیے، اس کے ناموس کی حفاظت کے لیے، اس کی عزت کی حفاظت کے لیے، اس کے احترام کے لیے جو اسلام نے تدابیر دی ہیں، جو تعلیمات دی ہیں، وہ انتہائی شاندار ہیں۔ بہت ہی اختصار کے ساتھ میں اس کا ذکر کروں گا۔ بعض چیزیں ایسی ہیں جن کا تعلق خود عورت سے ہے، اور بعض چیزیں ایسی ہیں جن کا تعلق خارج سے ہے اور بیرونی چیزوں سے ہے۔ جن چیزوں کا تعلق خود عورت سے متعلق ہے، اس کی ذات سے متعلق ہے، اس کی حفاظت کے لیے، عورت کے مقام اور اس کے تقدس کو پامال ہونے سے بچانے کے لیے، اس میں پہلی چیز یہ ہے، ابھی آپ کے سامنے ایک آیت کا ترجمہ کوٹ کیا گپتا جی نے، وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ۔ بغیر ضرورت کے عورت کو باہر نہیں نکلنا چاہیے، ضرورت کے تحت ہی باہر نکلنا چاہیے، اور جو آداب ہیں ان آداب کا لحاظ کرنا چاہیے۔ یہ ایک ہدایت ہے جو اسلام نے عورت کے سلسلے میں دی ہے۔ دوسری جو ہدایت ہے وہ حجاب کی ہے۔ حجاب کے اوپر بھی بڑا طنز کیا جاتا ہے اور پردے کے اوپر بھی بڑی تنقید کی جاتی ہے کہ یہ پردہ عورت کے اوپر ایک ظلم ہے اور عورت کی ترقی کی راہ میں حائل ہے۔ حالانکہ حجاب کی جو تاکید ہے کہ عورت اگر نکلے باہر تو اپنے پلو کو اپنے اوپر گرا لے، اور اس لیے تاکہ پہچان ہو کہ ایک شریف عورت ہے، اس کی عزت ہو، اس کی تکریم ہو۔ عورت کی عزت اور اس کی تکریم کے لیے حجاب کا حکم ہے۔ اور آج تو بہت سی عورتیں جو مغربی معاشرے کی ہیں، یورپین کلچر کی ہیں، اور جن کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی، پہلے وہ حجاب تھی، وہ آج وہ حجاب کے اندر ہیں، ان کے بیانات ہیں کہ جب سے ہم نے حجاب کرنا شروع کیا ہے ہم کو بڑا سکون ملا ہے، ہم کو بڑا تحفظ ملا ہے، ہم کو بڑا اطمینان ملا ہے، ہمارے دل کو بڑی ٹھنڈک ملی ہے۔ تو حجاب کا حکم جو ہے اس کی کوئی متعین شکل نہیں ہے۔ قرآن نے کہا یدنین علیہن من جلابیبہن، جس طرح سے ہو مختلف شکلوں سے پردے کا اہتمام کیا جا سکتا ہے اور کیا جانا چاہیے۔ آپ دیکھیں مختلف سماجوں میں، مختلف سوسائٹیوں میں جو اسٹائل ہے، جو ڈیزائن ہے، جو اس کا طریقہ ہے، وہ اپنے اپنے لحاظ سے الگ الگ ہے۔ بنیادی چیز ہے کہ پردے کا اہتمام ہونا چاہیے اور حجاب کا اہتمام ہونا چاہیے۔ تیسری جو چیز ہے وہ آیت بھی کوٹ کی گئی ہے، قُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ وَقُل لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ مومنوں کو بھی حکم ہے اور مومن عورتوں کو بھی حکم ہے کہ وہ اپنی نگاہوں کو نیچی رکھیں، اجنبی عورتوں کو نہ مرد دیکھیں نہ اجنبی مردوں کو عورتیں دیکھیں۔ آپ جانتے ہیں کہ نگاہ یہ پہلا وہ ذریعہ ہے جس کے ذریعے سے بے راہ روی کی ابتدا ہوتی ہے۔ اگر اپنی نگاہوں کی حفاظت ہوگی تو یہ پاک دامنی کا ایک ذریعہ ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اگر کسی کی نگاہ کسی اجنبی عورت پہ پڑ جائے اور وہ فوراً اپنی نگاہ کو ہٹا لے تو اپنے دل میں ایک ٹھنڈک محسوس کرے گا، ایک اطمینان محسوس کرے گا، اس نے اللہ کے حکم پر عمل کیا۔ غض بصر کا حکم ہے، نگاہوں کو نیچے رکھنے کا حکم ہے۔ اسی طریقے سے تاکید ہے اس بات کی کہ عورت کو اجنبی مرد کے ساتھ تنہائی میں ملاقات نہیں کرنی چاہیے جب تک کہ اس کے ساتھ اس کا محرم نہ ہو، اس کا قریبی رشتہ دار نہ ہو۔ آپ نے کہا کہ اگر اجنبی مرد اور عورت تنہائی میں ملاقات کریں گے تو وہاں تیسرا شیطان ہوگا۔ یہ بھی عورت کی حفاظت کے لیے ایک تدبیر ہے، ایک تعلیم ہے جو اسلام نے دی ہے۔ پھر اسی طریقے سے اپنی زینت کو مخفی رکھنے کی بات ہے، وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ، یہ نہیں کہ بن سور کر کے فیشن کر کے دوسرے مردوں کے سامنے اس کا مظاہرہ ہو، اس کی نمائش ہو۔ یہ عورت کے وقار کے خلاف ہے، عورت کے مقام کے خلاف ہے، اس کے مرتبے کے خلاف ہے کہ وہ اس طریقے سے اجنبی مردوں کے لیے وہ بازار میں زینت بن کر کے گھومیں۔ اس طرح کی مختلف تدابیر ہیں جو اسلامی تعلیمات میں دی گئی ہیں۔ اور ان کے ساتھ جو خارجی چیز ہے عورت کی حفاظت کے لیے، عورت کے تحفظ کے لیے، ایک تو اس کے محرم ہیں، وہ قریبی رشتہ دار جن سے نکاح حرام ہوتا ہے۔ کچھ تو ایسے ہیں جو خونی رشتے ہوتے ہیں، جیسے والد کا رشتہ ہے، بھائی کا رشتہ ہے،
بیٹے کا رشتہ ہے، یہ خونی رشتے ہیں جو کہ محارم میں شمار ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ رضاعت کی وجہ سے بھی محرم ہوتے ہیں، نسب کی وجہ سے محرم ہوتے ہیں، رضاعت کی وجہ سے ہوتے ہیں، تو محارم کا پورا ایک سسٹم ہے۔ اور پھر نکاح کے ذریعے سے اس کو ایک تحفظ فراہم ہوتا ہے، اس کا شوہر ہے جو اس کے حقوق کی نگہداشت کرتا ہے، اس کی حفاظت کرتا ہے، اور پوری ذمہ داری اس کے اوپر ہوتی ہے۔ اور پھر اس کے علاوہ حدود اور تعزیرات کا پورا ایک نظام۔ اب جانتے ہیں کہ اسلام میں سب سے سخت جو سزا رکھی گئی ہے وہ بدکاری کی سزا ہے، بلاತ್کار کی سزا ہے۔ اور اس سلسلے میں جو اسلامی تعلیمات ہیں اس کے مطابق زنا کرنے والا، بدکاری کرنے والا مرد ہو یا عورت ہو، اگر وہ غیر شادی شدہ ہے تو اس کے لیے 100 کوڑے کی سزا ہے، اور اگر وہ شادی شدہ ہے اور اس کے باوجود بدکاری کرتا ہے تو اس کے لیے جو سزا ہے وہ سزا ہے بہت سخت، وہ ہے سنگسار کرنے کی، پتھر مار کر کے اس کو ہلاک کرنے کی۔ آج جب بہت زیادہ بدکاری ہو رہی ہے اور بلاತ್کار ہو رہا ہے، گھٹنائیں ہو رہی ہیں، واقعات ہو رہے ہیں، تو کتنے لوگ کہہ رہے ہیں کہ اسلامی سزاؤں کی ضرورت ہے۔ اور آپ دیکھیے کہ یہ سزائیں جب نافذ ہوئیں تو کس طریقے سے بدکاری ختم ہو گئی، زناکاری ختم ہو گئی، بلاತ್کار ختم ہو گیا، اور عفت کا، پاک دامنی کا ایک ماحول بنا، اور عورت ایک انتہائی احترام کے ساتھ اپنے معاشرے میں، اپنے سماج میں رہنے لگی۔ تو یہ مختلف تدابیر ہیں جو اسلامی تعلیمات میں عورت کے تحفظ کے سلسلے میں ہمیں ملتی ہیں۔ اسلام نے عورت کو جو مقام دیا ہے اور عورت کو جو سمان دیا ہے، اس کو جو حقوق دیے ہیں، اس کے بہت سے مظاہر ہیں اور مختلف شکلیں ہیں۔ مثال کے طور پر انسانی جو اقدار اور انسانی جو ویلیوز ہیں اور عزت اور تکریم کا جو پیمانہ ہے، مرد کے لیے بھی ہے، عورت کے لیے بھی ہے۔ اسلام نے فرق نہیں کیا ہے۔ یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ اے لوگو، ہم نے تم کو ایک جوڑے سے پیدا کیا ہے، تم کو مختلف قبیلوں میں، خاندانوں میں بانٹا ہے تاکہ ایک دوسرے کو پہچانو۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سب سے زیادہ عزت والا اللہ کے نزدیک وہ ہے جو سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہو۔ جس کے اندر تقویٰ ہوگا وہ سب سے زیادہ معزز ہوگا، چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو۔ مرد کے اندر تقویٰ ہے تو وہ معزز ہے، عورت کے اندر تقویٰ ہے وہ معزز ہے، کوئی فرق نہیں۔ عورت متقی ہے، عورت نیک ہے، اللہ سے ڈرنے والی ہے، صالحہ ہے، قانتہ ہے، فرما بردار ہے، بڑا اونچا اس کا مقام، بڑی اونچی اس کی حیثیت، کوئی فرق نہیں کیا گیا ہے، چاہے مرد ہو چاہے عورت۔ جو اللہ سے ڈرنے والا ہے، جس کے اخلاق اچھے ہیں، جس کے کردار اچھے ہیں، وہ اللہ کی نگاہ میں بہت محترم ہے۔ اسی طرح سے آپ دیکھیے کہ دینی معاملات میں مرد اور عورت دونوں کے لیے یکساں دروازے کھلے ہوئے ہیں۔ عبادت کے ذریعے سے اللہ کا قرب حاصل کرنا، نماز، ذکر، دعا، استغفار، صدقات، خیرات، یہ جتنی چیزیں ہیں مردوں کے لیے بھی ہیں، عورتوں کے لیے بھی ہیں۔ البتہ عورت کے مقام اور اس کی خصوصیات کا لحاظ کرتے اس کے لیے کچھ آسانی ہے۔ جماعت کی نماز مرد پر فرض ہے، عورت پر فرض نہیں ہے، اس لیے کہ اگر اس کے اوپر فرض کر دی جائے 5 وقت جماعت کی نماز مسجد میں آنا، اس کو تکلیف ہوگی، تو اسلام نے اس کی ضروریات کا لحاظ کیا، اس کے مقام کا لحاظ کیا ہے۔ جماعت سے نماز اس کے اوپر فرض نہیں۔ حج کی استطاعت ہے، محرم موجود ہے، تو عورت بھی حج کرے گی، اپنے محرم کے ساتھ جائے گی۔ اس کی جو خصوصیات ہیں اور اس کے جو خاص احوال ہیں اس کی رعایت کی ہے اسلام نے، لیکن دینی معاملات میں آگے بڑھنے کا جہاں تک دروازہ ہے، مرد کے لیے بھی کھلا ہوا ہے، عورت کے لیے بھی کھلا ہوا ہے۔ اور ایسی ایسی صالحات اور نیک عورتیں گزری ہیں جو اپنی نیکی کے لحاظ سے، اپنے تقویٰ کے لحاظ سے مردوں سے بھی زیادہ فائق تھیں اور مردوں سے بھی زیادہ آگے تھیں، اور آج بھی موجود ہیں۔ اس میں کوئی فرق نہیں ہے۔ جو بھی نیک عمل کرے گا اس کے لیے یہاں بھی اچھی زندگی ہے اور وہاں بھی کامیابی ہے، چاہے وہ مرد ہو چاہے وہ عورت ہو۔ اسی طرح سے آپ دیکھیے جو سول حقوق ہیں، حقوق مدنیت ہیں، تعلیم ہے، تربیت ہے، یہ سب میدان عورتوں کے لیے بھی کھلے ہوئے ہیں اور مردوں کے لیے بھی کھلے ہوئے ہیں۔ اپنے حدود کے اندر رہتے ہوئے، اسلامی آداب کا لحاظ کرتے ہوئے، تعلیم کے لحاظ سے بھی جتنا آگے وہ بڑھ سکتی ہے وہ بڑھے گی۔
صحابیات کی مثالیں آپ کے سامنے ہیں کہ کس طریقے سے عالمات، فاضلات، محدثات، حافظات، فقیہات، فتویٰ دینے والیاں سب جو ہے وہ موجود رہی ہیں، ہر دور میں موجود رہی ہیں اور آج بھی موجود ہیں وہ۔ اسی طرح سے آپ دیکھیے جو پرسنل لا کے احکام ہیں، شادی بیاہ سے متعلق جو احکام ہیں، مردوں کو بھی حقوق دیے گئے ہیں، عورتوں کو بھی حقوق دیے گئے ہیں۔ ایک بار تو ایک تقریر میں واجپئی جی نے کہا کہ مجھے اسلامی قانون کی یہ بات بہت پسند ہے کہ عورت کی مرضی کے بغیر اس کی شادی نہیں ہو سکتی، اور اسلام کی تعلیم ہے السیب احق بنفسها من ولیها والبکر تستعمر واذنها سمعتها۔ عورت چاہے شادی شدہ ہو، دوسری شادی ہو رہی ہو، چاہے وہ کنواری ہو، پہلی شادی ہو رہی ہو، دونوں سے اجازت لی جائے گی۔ کسی کی اجازت کے بغیر، کسی کی مرضی کے بغیر اس کی شادی نہیں ہو سکتی۔ یہ عورت کو حق دیا اسلام نے، باپ کو یہ حق نہیں ہے کہ بیٹی کی مرضی کے بغیر اس کی کہیں شادی کر دے، اور اگر کبھی شادی کر دیا اس طریقے سے تو اس لڑکی کو اختیار ہے کہ چاہے اس نکاح کو باقی رکھے، چاہے اس کو ختم کر دے۔ ایک خاتون کی شادی ہو گئی، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں اور انہوں نے کہا کہ میرے باپ نے میری شادی میری مرضی کے بغیر کر دی ہے۔ تو آپ نے کہا کہ تمہیں اختیار ہے، تم چاہو اس شادی کو باقی رکھو اور چاہے اس کو ختم کر دو۔ تو انہوں نے کہا کہ میں نکاح کو باقی رکھتی ہوں، میں یہ بتانا چاہتی تھی کہ عورتوں کو اختیار حاصل ہے، وہ مجبور نہیں ہیں کہ ان کے اولیاء جہاں چاہیں ان کی شادی کر دیں، پورا اختیار دیا گیا ہے۔ پھر اسی طریقے سے آپ دیکھیے شادی کے بعد اگر کسی وجہ سے نباہ نہیں ہو سکتا ہے تو نکاح کو ختم کرنے کے سلسلے میں جو قوانین اسلام کے ہیں اس میں مرد کو بھی حق ہے، عورت کو بھی حق ہے۔ اسلام ایک دین فطرت ہے۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ یہ طلاق کا اختیار دے دیا اور نکاح ختم کرنے کا اختیار دے دیا، شادی ہو گئی تو زندگی بھر کے لیے ہونی چاہیے۔ آپ یہ بتائیے نیچرل وے میں کہ اگر کسی وجہ سے مزاج میں مناسبت نہیں ہے اور خوشگوار زندگی نہیں بسر ہو سکتی ہے تو اگر آپ زبردستی ان سے یہ کہیں گے کہ نکاح کو باقی رکھنا تو نتیجہ کیا ہوگا؟ کیا اس گھر میں سکون ہو سکتا ہے؟ کیا وہاں اطمینان سے ازدواجی زندگی بسر ہو سکتی ہے؟ کیا وہاں بچوں کی صحیح پرورش ہو سکتی ہے؟ یہ فطرت کے خلاف بات ہے۔ تو اسلام نے اس کی رعایت کی ہے کہ اگر کسی وجہ سے خوشگوار زندگی نہیں بسر ہو سکتی تو اس کو ختم کرنے کا راستہ ہے۔ مرد کو طلاق کا اختیار دیا گیا ہے، عورت کو خلا کا اختیار دیا گیا ہے۔ ایک صحابی آئیں، انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول، میرے جو شوہر ہیں ان کے دین اور اخلاق سے مجھے کوئی شکایت نہیں، لیکن مجھے پسند نہیں ہے شادی، میں اسے ختم کرنا چاہتی ہوں۔ آپ نے ان کے شوہر کو بلایا اور یہ کہا، اس عورت سے یہ پوچھا کہ انہوں نے مہر میں تم کو ایک باغ دیا تھا، تو یہ بتاؤ تم جدا ہونا چاہتی ہو، ختم کرنا چاہتی ہو تو اس باغ کو واپس کرنے کے لیے تیار ہو؟ انہوں نے کہا کہ ہاں۔ عورت ختم کرنا چاہتی ہے تو کچھ اس کے بدلے میں دے گی۔ تو آپ نے ان کے شوہر کو بلوایا اور کہا کہ بھائی ایسی بات ہے، جو باغ ہے اسے واپس لے لو اور ان کو طلاق دے دو، نکاح ختم کر دو۔ مرد کو جس طریقے سے اختیار ہے طلاق دینے کا، عورت کو خلا لینے کا اختیار ہے۔ البتہ یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ مرد اگر طلاق کا استعمال غلط کرتا ہے، غیر مناسب طریقے سے کرتا ہے تو اللہ کے ہاں مواخذے سے نہیں بچ سکتا ہے، قانون میں نافذ ہو جائے گا۔ عورت اسی طرح سے خلا کا مطالبہ کرتی ہے بلا وجہ کے لیے، کوئی خاص بات نہیں ہے، تو وہ بھی اللہ تعالیٰ کے ہاں مواخذے سے نہیں بچ سکتی ہے۔ اور اسلامی قانون میں یہ اختیار دیا گیا ہے کہ عورت اگر نکاح کو ختم کرنا چاہتی ہے، خلا کرانا چاہتی ہے اور شوہر تیار نہیں ہوتا ہے تو قاضی کو یہ اختیار ہے کہ اس نکاح کو فسخ کر دے گا۔ شوہر کو بلائے گا، پہلے سمجھائے گا، بات کرے گا اور کہے گا کہ تم بدلے خلا لے کر کے طلاق دے دو۔ لیکن اگر وہ پریشان کرنا چاہتا ہے، عورت کو معلق بنا کر رکھنا چاہتا ہے، تو قاضی کو یہ اختیار دیا ہے شریعت نے کہ جب معقول وجوہات ہیں، سمجھانے بجھانے سے بات کنٹرول میں نہیں آ رہی ہے، تو وہ اس نکاح کو فسخ کر دے گا، نکاح کو ختم کر دے گا۔ تو عورت کو حقوق پرسنل لا میں بھی دیے گئے ہیں، وراثت کا حق ہے، نکاح اور طلاق کے سلسلے میں اس کی مرضی اور اس کے تمام جو لوازمات ہیں اس میں اس کا لحاظ وہ کیا جائے گا۔ یہ حقوق دیا اسلام نے، تو اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ تاریخ کے اندر اتنی بڑی تبدیلی آئی
کہ وہ عورتیں جن کو کوئی حق نہیں ملتا تھا، جن کو کوئی عزت نہیں تھی، انہوں نے بڑے بڑے کارنامے انجام دیے۔ پہلا کلمہ پڑھنے والی جو ہے وہ عورت ہے، پہلی مسلمان جو ہے وہ عورت ہے، حضرت خدیجہ ہے۔ ہیرا سے آنے کے بعد اللہ کے رسول نے جب ان کے سامنے بیان کیا، آپ ذرا دیکھیے کتنا اونچا مقام ہے عورت کا، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب پہلا تجربہ ہوا وحی کا، گھبرائے ہوئے آئے اور حضرت خدیجہ سے پوری بات بیان کی تو انہوں نے کس طریقے سے تسلی دی، کلا لا یخزیک اللہ ابدا، نہیں اللہ آپ کو کبھی رسوا نہیں کرے گا، آپ غریبوں کی مدد کرتے ہیں، آپ محتاجوں کے کام آتے ہیں، آپ لوگوں کی خدمت کرتے ہیں، آپ جن سیوا کا کام کرتے ہیں، اللہ آپ کو رسوا نہیں کرے گا۔ کس طریقے سے آپ نے ڈھارس بدھائی، اور اس کے بعد پھر اپنے چچا ورقہ ابن نوفل کے پاس لے گئیں، جن کے پاس انجیل کا علم تھا، انہوں نے عیسائیت اختیار کی تھی، ان کے پاس لے گئیں۔ انہوں نے جب پوری باتیں سنی تو انہوں نے کہا کہ اللہ کی قسم یہ وہی فرشتہ ہے جو حضرت موسیٰ پہ وحی لے کر کے آتا تھا۔ اور اس کے بعد انہوں نے کہا کاش اس وقت میں زندہ رہوں جب تمہاری قوم کے لوگ تم کو نکالیں گے تو میں تمہاری مدد کروں گا۔ تو اللہ کے رسول نے حیرت سے کہا میری قوم کے لوگ مجھ کو نکالیں گے؟ لوگ مجھ سے محبت کرتے ہیں، صادق اور امین کہتے ہیں، میرا احترام کرتے ہیں، مجھ کو نکالیں گے؟ کہا کہ ہاں، یہ کام جس نے بھی کیا ہے اس کی مخالفت ہوئی، اور ہوا۔ تو عورت کا مقام تو بہت اونچا ہے۔ حضرت خدیجہ کی شکل میں آپ دیکھیے، حضرت ام سلیم کی شکل میں آپ دیکھیے، حضرت عائشہ کی شکل میں دیکھیے، ام سلمہ کی شکل میں دیکھیے، کتنے کارنامے ہیں جو عورتوں نے انجام دیے، آج بھی انجام دے رہے ہیں۔ تاریخ کا دھارا بدل دیا۔ دو دھارنا تھی عورتوں کے بارے میں اور ان کے مقام کے بارے میں، اسلام نے بالکل سے اس کو تبدیل کر دیا۔ مرد کی طرح سے عورت بھی ذمہ دار ہے، اس کے بھی حقوق ہیں، اس کے بھی واجبات ہیں، اس کو بھی آگے بڑھنے کا حق ہے، اس کو روکا نہیں جا سکتا ہے۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، آج کا جو ماحول ہے اس میں اس بات کی ضرورت ہے کہ اسلام نے جو حقوق دیے ہیں عورتوں کو ہم اپنے معاشرے میں دیں۔ یہ بات صحیح ہے کہ ہمارے اندر کمزوریاں ہیں، اور ہمارا سماج اگر آئیڈیل ہوتا اس لحاظ سے، وہ نمونہ پیش کرتا تو دوسروں کے لیے بھی روشنی کا ذریعہ بنتا، دوسروں کے لیے بھی آدرش بنتا۔ ہم خود عورتوں کے ساتھ عزت کا معاملہ نہیں کر رہے ہیں، احترام کا معاملہ نہیں کر رہے ہیں، ان کے حقوق کو ٹھیک سے ادا نہیں کر رہے ہیں، جو احترام ملنا چاہیے وہ احترام نہیں دے رہے ہیں، جس کی وجہ سے لوگ اسلام کے بارے میں بھی غلط رائے قائم کرتے ہیں۔ بھائی سب لوگ تو نہیں ڈائریکٹ مطالعہ کرتے ہیں، ہمارے سماج کو دیکھتے ہیں، ہماری سوسائٹی کو دیکھتے ہیں تو سمجھتے ہیں کہ یہی اسلام ہے۔ ہم نے اپنے غلط طرز عمل کی وجہ سے اسلام کا غلط تعارف کرایا ہے۔ اس سلسلے میں ہمیں اپنی اصلاح کرنی چاہیے، اور جو کمیاں ہیں ان کمیوں کو ہمیں دور کرنا چاہیے۔ البتہ اسلام نے عورت کے اندر جو فطری طور سے مرد کے مقابلے میں جو کچھ کمزوری ہے اس کا لحاظ کرتے ہوئے بعض چیزوں میں عورت اور مرد کے درمیان فرق کیا ہے۔ جیسے اسلام کی تعلیمات میں یہ ہے کہ عورت جو ہے وہ آپ کے پارلیمنٹ کی ممبر ہو سکتی ہے، اسمبلی کی ممبر ہو سکتی ہے، شورا کی ممبر ہو سکتی ہے، سب ہو سکتی ہے۔ البتہ جو سربراہ اعلیٰ کی ذمہ داری ہے، سربراہ مملکت کی ذمہ داری ہے، اس پر عورت کو نہیں بیٹھانا چاہیے، کیونکہ اس کے ذمہ بہت بڑا کام، جو سربراہ مملکت ہوگا وہ دنیا بھر کے دورے بھی کرے گا، بہت سارے وفود کا استقبال بھی کرنا ہے، بہت سارے اسے معاملات کرنے ہیں۔ بہت بڑا بوجھ عورت کے اوپر ڈالنا یہ مناسب نہیں ہے۔ اس لیے عہد نبوی میں ایران کے تخت پر جب ایک خاتون کو بیٹھایا گیا اور اللہ کے رسول کو اس کی خبر ہوئی تو آپ نے کہا لن یفلح قوم ولو امرہم امرأۃ، کہ وہ قوم کیسے کامیاب ہوگی جس نے اپنے معاملات کی زبان ایک عورت کے ہاتھ میں ڈال دی ہے۔ تو جو سربراہ کا عہدہ ہوتا ہے، جو بہت بڑی ذمہ داری ہوتی ہے، جس کے تقاضے بہت وسیع ہوتے ہیں، تو اسلام نے یہ کہا ہے کہ وہ ذمہ داری مردوں کے اوپر ڈالنی چاہیے۔ اسی طرح سے آپ دیکھیے جنگ کی ذمہ داری، جنگ کی فرضیت یہ عورتوں پہ نہیں، رضاکارانہ طور پر عورتوں نے حصہ لیا ہے، اور انہوں نے جنگ کے میدان میں زخمیوں کی مرہم پٹی کی ہے، زخمیوں کو پانی پلایا ہے۔ لیکن جنگ کی ذمہ داری ظاہر ہے کہ جنگ کا جو مرحلہ ہوتا ہے وہ بڑا سخت ہوتا ہے، اور اس زمانے میں اور زیادہ سخت تھا، وہ مرد ہی اس کام کو کر سکتا تھا۔ اس لیے اسلامی تعلیمات میں جنگ کی فرضیت مردوں پر ہے، عورتوں پر نہیں ہے۔ اسی طرح سے آپ دیکھیے
ایک خاندان ہے، ایک گھر ہے، اس گھر کو چلانے کے لیے ایک ذمہ دار ہونا چاہیے، جسے اسلام کی اصطلاح میں قوام کہا جاتا ہے۔ وہ ذمہ داری مرد کے اوپر ڈالی گئی، کیونکہ مرد کی ذمہ داری مالی حیثیت سے پوری ہے۔ ایک بات یہ بھی ہمیں سمجھ لینی چاہیے کہ اسلام کا جو مالی سسٹم ہے، اس سسٹم میں عورت کے اوپر کسی طرح کی کوئی مالی ذمہ داری نہیں ہے، تمام مالی ذمہ داریاں مردوں کے اوپر ہیں۔ وہ اگر ماں ہے تو اس کے بیٹے کی ذمہ داری ہے کہ اس کے کھانے پینے رہنے سہنے کا انتظام کرے۔ وہ اگر بیوی ہے تو اس کے شوہر کی ذمہ داری ہے کہ اس کے لیے پورا انتظام کرے۔ وہ اگر بہن ہے تو بھائی کی ذمہ داری ہے کہ اس کے لیے پورا انتظام کرے۔ کسی بھی حیثیت سے مالی ذمہ داریاں جو ہیں پوری کی پوری مردوں کے اوپر ڈالی گئی۔ تو ایک تو سربراہ ہوگا گھر کو چلانے کے لیے، اگر سربراہ نہیں ہوگا تو ٹھیک سے نظم نہیں چل سکتا۔ گھر بھی ایک ادارہ ہے، وہ بھی ایک انسٹیٹیوٹ ہے، اور کسی انسٹیٹیوٹ کو چلانے کے لیے کوئی ذمہ دار ہوگا تبھی وہ ٹھیک سے چلے گا۔ تو وہ ذمہ داری اسلام نے مردوں پہ ڈالی ہے۔ الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وبما انفقوا من اموالہم۔ تو قوامیت کی جو ذمہ داری ہے، چلانے کی ذمہ داری سربراہ کی حیثیت سے گھر کی، وہ مردوں کے اوپر ڈالی گئی ہے۔ ایک اور مسئلہ ہے جس میں اعتراض کیا جاتا ہے، دیت کا مسئلہ ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ اگر عمدن کوئی کسی کو قتل کرے، مرڈر کرے، تو اس میں قصاص کا قانون ہے، جان کے بدلے جان، کوئی فرق نہیں، چاہے مرد ہو چاہے عورت، النفس بالنفس۔ اور قصاص کا قانون ایک ایسا قانون ہے جس سماج میں رائج ہو جائے وہاں قتل کی واردات کم ہو جائے گی، اور اسی کا اشارہ قرآن نے کیا ہے، وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ۔ قصاص کے قانون میں تمہارے لیے زندگی ہے۔ جہاں یہ معلوم ہو جائے کہ قاتل کو مارا جائے گا، وہ قتل کرنے سے پہلے 10 بار سوچے گا۔ تو قصاص میں کوئی فرق نہیں، مرد کا قتل ہوگا تو بھی قاتل مارا جائے گا، عورت کا قتل ہوگا تو بھی قاتل مارا جائے گا۔ یہ ہوتا ہے جو عمدن قتل ہوتا ہے۔ ایک ہوتا ہے قتل خطا۔ قتل خطا کیا ہے کہ میں نشانہ تو لگا رہا تھا، کسی پرندے کو اتفاق سے کوئی انسان آ گیا، مارنے کا مقصد میرا اسے نہیں تھا، غلطی سے آ گیا ہو، تو قتل خطا میں دیت ہے، خون بہا ہے، 100 اونٹ یا اس کی قیمت۔ مرد کی دیت میں عورت کی دیت میں فرق رکھا گیا ہے، دونوں کا خون بہا یکساں نہیں ہے۔ مرد کے مقابلے میں عورت کا جو خون بہا ہے وہ آدھا رکھا ہے۔ اس پہ اعتراض بھی ہوتا ہے کہ کیوں فرق کر دیا گیا، برابر ہونا چاہیے تھا۔ تو اصل میں غور کرنے کی بات یہ ہے کہ یہ قتل جان بوجھ کے نہیں ہوا، لیکن ایک خاندان کا ایک جان چلا گیا، نقصان ہوا، تو اس کی بھرپائی کے لیے خون بہا دلایا جاتا ہے۔ تو جو جان گئی ہے اس کی جو مالی حیثیت ہے، مالی پوزیشن ہے، اور اس کی وجہ سے اس خاندان کا جو مالی خسارہ ہو رہا ہے، اس خسارے کی بھرپائی کے لیے خون بہا کا قانون ہے۔ تو اگر کسی خاندان کا مرد مارا جائے گا تو مالی خسارہ زیادہ ہوگا، کیونکہ وہ کماتا ہے، وہ محنت کرتا ہے، اسی کے اوپر اصل ذمہ داریاں ہوتی ہیں۔ لیکن اگر عورت کا قتل ہوتا ہے تو مالی خسارہ کم ہوگا۔ اس پہلو سے اسلام نے رکھا ہے اسے کہ ایک کی دیت پوری ہے اور ایک کی دیت نصف ہے، اس کے اندر حکمت ہے۔ اسی طرح سے آپ دیکھیے وراثت کا جو قانون ہے، اس میں بھائی کے مقابلے میں بہن کا حصہ آدھا ہوتا ہے، بیٹے کے مقابلے میں بیٹی کا حصہ آدھا ہوتا ہے۔ اس پر بھی اعتراض ہوتا ہے، لیکن آپ یہ دیکھیے کہ عورت کے اوپر کوئی مالی ذمہ داری نہیں، اس کا خرچہ باپ کے ذمے، اس کا خرچہ شوہر کے ذمے، اس کا خرچہ بھائی کے ذمے، تمام اخراجات کی ذمہ داری کس کے اوپر ہے؟ مرد کے اوپر۔ وہ باپ کی حیثیت سے بھی خرچ کرتا ہے، وہ شوہر کی حیثیت سے خرچ کرتا ہے، وہ بھائی کی حیثیت سے خرچ کرتا ہے، تو تمام ذمہ داریاں اس کے اوپر ہے، اس لیے اس کا حصہ زیادہ رکھا گیا ہے۔ ایک آدمی کو 10 روپیہ دیا گیا، اسے 10 جگہ خرچ کرنا ہے، اور ایک آدمی کو 5 روپیہ دیا گیا، اسے کہیں خرچ نہیں کرنا ہے، تو کون نفع میں ہے؟ تو اسلام نے فیکٹ کا لحاظ کیا ہے، جو اصل پوزیشن ہوتی ہے سماج کی، پورے سسٹم کو جب ہم دیکھیں گے تب بات سمجھ میں آئے گی کہ مالی ذمہ داریاں کس کے اوپر ڈالی گئی ہیں۔ عورت کے اوپر مالی ذمہ داری ڈالی ہی نہیں گئی ہے، اس لیے اس کا حصہ وہاں مرد کے مقابلے میں کم رکھا گیا ہے۔ تو یہاں اس کا خیال کیا گیا ہے۔ ایک اور بڑا مسئلہ ہے جس پر بڑا اعتراض ہوتا ہے کہ مرد کو تو اجازت ہے کہ وہ 4 شادیاں کر سکتا ہے، تو عورت کو کیوں نہیں اجازت ہے کہ وہ 4 جو ہے وہ شوہر رکھ سکے؟ تو یہ بھی ایک بہت ہی فطری مسئلہ ہے، نیچرل مسئلہ ہے۔ سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ شادی بیاہ کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ نسب کی حفاظت اور نسل انسانی کا بقا اور اس کا تسلسل۔ ایک آدمی کے پاس اگر 4 بیوی ہے
اور کسی بھی بیوی سے کوئی اولاد ہو تو کیا کوئی نسب کا مسئلہ پیدا ہوگا؟ نسب کا کوئی مسئلہ نہیں پیدا ہو سکتا. لیکن اگر ایک عورت کے 4 شوہر ہوں تو نسب کا مسئلہ پیدا ہوگا. کس کا بیٹا ہے، کس کی طرف منسوب کیا جائے؟ تو یہ سب حکمتیں ہیں جس کی وجہ سے اسلام نے بعض چیزوں میں فرق رکھا ہے. ورنہ جہاں تک اصولی بات ہے، جنرل چیزیں ہیں، اس میں مرد اور عورت کے درمیان کوئی تفریق اور کوئی فرق جو ہے اسلامی تعلیمات میں نہیں رکھا گیا ہے. میں آخر میں اپنی بات کو ختم کرتے ہوئے یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اسلام نے عورت کو ہر حیثیت سے عزت دی ہے اور عظمت دی ہے. ماں کی حیثیت سے، بیوی کی حیثیت سے، بہن کی حیثیت سے، بیٹی کی حیثیت سے. اور ماں کا مقام اور ماں کا مرتبہ اتنا اونچا ہے کہ اسلام کی تعلیمات تو یہ کہتی ہیں کہ جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے. ماں کا حق ادا کر دو، اس کے ساتھ حسن سلوک کرو، جنت پا جاؤ گے. اس سے اونچا کیا مقام ہو سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کے بعد سب سے بڑا جو حکم دیا ہے وہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کا دیا ہے. اور والدین میں ماں کا حکم، ماں کا درجہ، ماں کی حیثیت باپ کے مقابلے میں 3 گنا زیادہ ہے. آپ کے سامنے حدیث میں نے پیش کیا کہ آپ سے پوچھا گیا کہ میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ مستحق کون؟ 3 بار آپ نے کہا کہ تمہاری ماں، تمہاری ماں، تمہاری ماں. چوتھی بار آپ نے کہا تمہارا باپ. ماں کی حیثیت سے جو عزت اور جو احترام عورت کو دیا ہے اسلام نے، اس کی نظیر نہیں مل سکتی ہے. اگر ایک آدمی اپنے کندھے پر بیٹھا کر کے اپنی ماں کو حج کرائے، لمبا سفر کرے، تب بھی ماں کا حق نہیں ادا ہو سکتا ہے. ماں کے حقوق کو ہم ادا نہیں کر سکتے. اس کا مقام بہت اونچا ہے، اس کی حیثیت اسلام نے بہت اونچی رکھی ہے. ماں کی حیثیت سے آپ دیکھیے کیا عزت ہے، کیا احترام ہے، کیا مقام ہے جو اسلام نے دیا. بیوی کی حیثیت سے اسلام نے کہا وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو، ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو. کوئی بات اگر ناگوار ہو تو بھی اسے برداشت کر لو. ایک چیز تمہیں ناگوار ہوگی، دوسری چیز تمہیں اچھی لگے. ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو، ان کے حقوق کا لحاظ کرو. شوہر کی ذمہ داری ہے ان کے لیے مکان کا انتظام کرنا، کپڑا لتا کا انتظام کرنا، کھانے پینے کا انتظام کرنا، نان و نفقہ، پوری ذمہ داری جو ہے وہ انہی کے اوپر ہے. تو عورتوں کے ساتھ آپ نے کہا خیرکم لأہلہ وانا خیرکم لأہلی. آپ نے کہا تم میں بہترین لوگ وہ ہیں جو اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا ہوں. مجھے دیکھو، میں اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ازواج مطہرات کے ساتھ کتنی محبت کرتے تھے، کتنا اچھا سلوک ان کے ساتھ کرتے تھے. گھر میں رہتے تھے تو ان کا ہاتھ بٹاتے تھے، ہر طرح سے ان کا خیال رکھتے تھے. آپ نے ایک اسوہ چھوڑا ہے، آپ نے ایک نمونہ چھوڑا ہے، اور ہر طرح سے ان کے ضروریات کا خیال کرتے تھے، ان کو خوش رکھنے کا خیال کرتے تھے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ایک بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوڑ کا مقابلہ کیا اور حضرت عائشہ آگے نکل گئیں. ان کا بدن اس وقت ہلکا پھلکا تھا. بعد میں کئی سال کے بعد ان کا بدن کچھ بھاری ہو گیا تھا، تو پھر ایک بار آپ نے کہا کہ مقابلہ ہوگا. تو اس بار حضرت عائشہ پیچھے رہ گئیں اور اللہ کے رسول آگے نکل گئے. آپ نے کہا یہ اس کا بدلہ ہے. آپ خشک آدمی نہیں تھے، خیال کرتے تھے. انسان کے اندر بہت سے جذبات ہیں، بہت سے احساسات ہیں، اس کا خیال کرنا چاہیے. ہنسنا بھی چاہیے، ہنسانا بھی چاہیے. انسان کے اندر جو بھی جذبات ہیں ان کا خیال اسلام نے کیا. دین فطرت ہے. اللہ کے رسول کو دیکھیے کتنی نیچرل زندگی بسر کرتے تھے. ساتھیوں کے ساتھ بھی اسی طریقے سے. ایک صاحب آئے، انہوں نے کہا مجھے ایک اونٹ کی ضرورت ہے. آپ نے کہا نہیں، میں تم کو اونٹنی کا بچہ دوں گا. انہوں نے کہا کہ میں اونٹ مانگ رہا ہوں، مجھے اونٹ کی ضرورت، آپ کہہ رہے ہیں کہ اونٹنی کا بچہ دوں گا. تو آپ نے کہا ارے میاں، کوئی بھی اونٹ ہو کسی اونٹنی کا بچہ ہی تو ہوگا. خشک نہیں تھے آپ، لوگوں کے ساتھ ہنستے تھے، کھیلتے تھے. گھر والوں کے ساتھ آپ کا سلوک اسی طریقے سے ہوتا تھا. یہ ایک نیچرل زندگی تھی جو آپ نے بسر کر کے دکھایا، ہمارے لیے ایک آئیڈیل بنایا. بیٹیوں کے ساتھ آپ نے کہا ایک بیٹی کی پرورش کوئی کرے تو اس کے لیے جنت ہے. 2 بیٹی کی کوئی پرورش کرے اس کے لیے جنت ہے. بیٹی تمہارے گھر میں ہے، تمہارے لیے جنت کی ضمانت ہے، تمہارے گھر کی رونق ہے، تمہارے آنگن کی رونق ہے. تم بیٹی کی پیدائش کو برا مت سمجھو. یہی بیٹیاں ہیں جن کی ذریعے سے رونق ہے اس کائنات کے اندر، اس گھر کے اندر، اس سماج کے اندر. کبھی بیٹیوں کو اپنے لیے مصیبت مت سمجھو. حضرت فاطمہ سے کتنی محبت کرتے تھے.
حضرت فاطمہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق آپ دیکھیے، واقعات پڑھیے، کتنی محبت کرتے تھے، لیکن اس محبت کے باوجود بھی آپ یہ خیال رکھتے تھے کہ جو دوسرے لوگ ہیں ان کا حق متاثر نہ ہونے پائے۔ حضرت فاطمہ اپنے گھر کا کام کرتی تھیں اور آٹے کی چکی بھی چلاتی تھی اور ہاتھ میں گٹا بھی پڑ گیا تھا۔ ایک بار کچھ خادم وغیرہ آئے بیت المال میں، حضرت علی نے کہا کہ جاؤ اپنے لیے بھی ایک خادمہ مانگ لو۔ حضرت فاطمہ گئیں، لیکن وہاں اور بھی لوگ تھے، آپ کو شرم آئی، واپس چلی آئیں۔ تو رات میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور حضرت علی اور حضرت فاطمہ آ کر کے آپ بھی بیٹھ گئے، اور آپ نے کہا فاطمہ کیسے آنا ہوا تھا؟ تو انہوں نے کہا کہ ایسی ایسی بات تھی۔ تو آپ نے کہا کہ ابھی میں کیسے دے سکتا ہوں جبکہ بہت سے غریب مسلمان ہیں جو زیادہ ضرورت مند۔ یہ بھی آپ دیکھیے کہ اپنے گھر والوں کو آپ پیچھے رکھتے تھے، عام مسلمانوں کو آگے رکھتے تھے۔ پھر آپ نے کہا کہ فاطمہ میں تمہیں ایسی بات نہ بتاؤں جو تمہارے لیے خادم سے بہتر ہو؟ تو انہوں نے کہا ضرور بتائیے۔ تو آپ نے کہا کہ دیکھو جب رات میں بستر پہ جاؤ تو 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ، 34 بار اللہ اکبر پڑھ لیا کرو، یہ تمہارے لیے خادم سے بہتر ہے۔ حضرت علی کہتے ہیں کہ اس کے بعد میں نے پابندی کے ساتھ کوئی بھی رات ایسی نہیں گزری کہ جب میں نے اس کو نہ پڑھا ہو۔ تو لوگوں نے پوچھا کہ وہ صفین والی رات جو کہ انتہائی بھیانک رات تھی اور اتنا بڑا مارکا درپیش تھا، آپ نے کہا کہ صفین کی رات بھی نہیں بھولا میں۔ کس طریقے سے آپ اپنے گھر والوں کے ساتھ، بیٹیوں کے ساتھ، داماد کے ساتھ کس طریقے کا معاملہ کرتے تھے؟ ماں کی حیثیت سے، بیوی کی حیثیت سے، بیٹی کی حیثیت سے، بہن کی حیثیت سے، ایک خاتون کی حیثیت سے، ہر حیثیت سے اسلام نے عورت کو عزت دی ہے اور اس کے مقام اور منصب کو پہچاننے کی تاکید کی ہے، اور یہ کہا رفقاً بالقواریر، یہ ان کا خیال رکھو، یہ ٹوٹنے نہ پائیں، ان کا خیال رکھو، ان کی عزت کرو، ان کا احترام کرو۔ اسلام کی ان تعلیمات کی آج دنیا کو ضرورت ہے۔ آج کی دنیا جو کہ بہت ماڈرن ہو گئی ہے، ایجوکیشن کے معاملے میں بھی بہت آگے ہو گئی ہے، اپنی کو سمجھتی ہے، تہذیب کے معاملے میں بھی، لیکن عورت کے ساتھ بڑی ناانصافی ہوئی ہے۔ عورت کو بازار کی زینت بنا کے رکھ دیا گیا ہے، دوہری ذمہ داریاں اس کے اوپر ڈالی گئی ہیں، عورت کا استحصال ہو رہا ہے۔ کس طریقے سے واقعات ہو رہے ہیں، ان واقعات کو اگر ختم کرنا ہے تو جیسا کہ آپ کے سامنے گپتا جی نے کہا کہ یہ واقعات اور یہ حالات اسی وقت بدل سکتے ہیں جب لوگوں کی مانسکتا بدلے، ان کا فیتھ بدلے، ان کا عقیدہ بدلے، ان کا ایمان بدلے۔ جب تک اللہ کا ڈر نہیں پیدا ہوگا، دلوں کے اندر ایمان نہیں آئے گا، آخرت کی جواب دہی کا احساس نہیں ہوگا، کوئی قانون عورتوں کی حالت کو بدل نہیں سکتا ہے۔ آپ یہ بتائیے کہ جہیز اتپیڑن کے سلسلے میں ہمارے ملک میں سخت قانون ہے کہ نہیں ہے؟ قانون ہے، لیکن واقعات میں کوئی کمی نہیں ہو رہی۔ گھریلو ہنسا کے سلسلے میں سخت قانون ہے، لیکن واقعات میں کوئی کمی نہیں ہو رہی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کا ڈر نہیں ہے، ایمان نہیں ہے، عقیدہ نہیں ہے، جواب دہی کا احساس نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، آپ کے پاس یہ چیز ہے، آپ کے پاس یہ پیغام ہے، آپ کو اسے لوگوں کے سامنے پیش کرنا چاہیے۔ اپنے معاشرے میں اس کا نمونہ آپ کو قائم کرنا چاہیے، ایک آدرش سوسائٹی بنانی چاہیے جہاں سے دوسروں کو روشنی ملے۔ اللہ کے رسول کی تعلیمات اور اسلام کی تعلیمات کو ہمیں لوگوں کے سامنے پیش کر کے آج کی عورت کو اس کا حق دلانا چاہیے، ظلم اور زیادتی سے اس کو بچانے کی ہمیں کوشش کرنی چاہیے۔ یہ وقت کی آواز ہے اور یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ اس ذمہ داری کو ادا کرنا یہ مسلمانوں کی اولین ذمہ داری ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور قرآن کی ہدایات کے مطابق خود ہم اپنے معاشرے کو بنائیں، عورت کو عزت دیں، عورت کو احترام دیں اور اس کے حقوق اسے دیں، اور لوگوں کے سامنے بھی ان تعلیمات کا تعارف کرائیں۔ اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق دے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔